اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم غشنی فیہ بالرحمہ وارزقنی فیہ التوفیق والاسماء وطاہر قلبی من غیاب التہمہ یا رحیما بعبادہ المؤمنین۔ خدایا اس ماہ میں مجھے اپنی چادر رحمت میں ڈھانپ دے، مجھے اس میں توفیق اور تحفظ دے اور میرے قلب کو تہمت کی تیرگیوں سے پاک کر دے، اے مومنین پر مہربان۔ خداوند عالم کی عظیم صفات میں سے ایک صفت اس کی رحمت ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ خداوند عالم کی یہ صفت رحمت اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورہ اسی نام سے رکھا، سورہ رحمان، جس میں اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر کیا کیا رحمتیں کی ہیں، اور اسی میں اللہ نے اپنی اس سورہ مبارک رحمان میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی رحمت، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ اللہ کی رحمت عظیم نعمت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے یعنی جو بھی کام ابتدا کرنی ہے انسان کو، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوگی، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کا جز ہے، سوائے سورہ توبہ کے کہ وہاں پر بسم اللہ سے وہ سورہ نہیں شروع ہوگا، لیکن باقی جتنے بھی سورے ہیں ان سوروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورے کا جز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے نام سے۔ وہ اللہ، کس اللہ کے نام سے؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع رحمت ہے کہ جیسا کہ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصے کو اس نے دنیا میں ظاہر کیا، اور اسی ایک حصے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر مہربان ہیں، مائیں اولاد پر مہربان ہیں، والدین اولاد پر مہربانی کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے ایک دوسرے سے لوگ محبت سے ملتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ ان 100 کے 100 حصوں کے ساتھ رحمت کرے گا، اور جب 100 حصے ہوں گے، جب ایک حصہ یہ ہے اللہ کی رحمت کا کہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ جس کو بہرحال جو والدین کی محبت ہے اور اولاد کے لیے، یا اسی طریقے سے دوست کی محبت ہے، یا دوسری تمام کے تمام چیزیں جو ہے وہ محبت ہے، وہ صرف کس لیے؟ کیونکہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے ان کے دل میں رحمت ڈال دی ہے۔ تو لہذا جب اللہ کے دل میں اللہ نے رحمت ڈال دی ہے تو یہ اس قدر مہربان ہے۔ جب یہ اللہ کی رحمت کا 1% ہے، تو جب اللہ جس کے پاس 100% رحمت ہے، اس کی رحمت کا اندازہ کیا کوئی لگا سکتا ہے؟ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ اللہ کی رحمت انتہائی وسیع رحمت ہے، لیکن یہاں پر ہمیں اس بات کی جانب بھی توجہ رکھنی ہوگی کہ یہ ساری رحمت جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ پیش آ رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رحمت اور مہربانی سے پیش آ رہا ہے، یہ چاہے وہ اولاد کی محبت ماں باپ کے ساتھ ہو یا ماں باپ کی محبت اولاد کے ساتھ ہو، اس میں جو چیز اہم ہے وہ توفیق پروردگار، امر پروردگار ہے۔ یعنی اگر امر پروردگار نہیں ہوگا تو یہ محبت نہیں ہو سکتی ہے، یہ رحمت نہیں ہو سکتی ہے، یہ مہربانی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر امر پروردگار شامل حال نہیں ہوگا۔ واقعہ ملتا ہے بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی جو
بیمار تھی، ناتواں تھی، اب وہ اپنے بچے کو گود میں لیے لے کے چلی جا رہی تھی۔ جو اس وقت نبی تھے انہوں نے کہا خدایا یہ ماں اپنے بچے پہ کس قدر مہربان ہے۔ آواز آئی آئے میرے نبی، یہ ماں اپنے بچے پہ مہربان نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا امر ہے، ہم نے چونکہ اس کے دل میں رحمت ڈالی ہے اس لیے مہربان ہے، ہمارا امر ہے اس لیے یہ مہربان ہے۔ اگر ہمارا امر نہ ہو تو یہ اپنے بچے کو پھینک دے گی، یہ پھر مہربانی نہیں کرے گی۔ اور ہوا بھی یہی، ابھی تھوڑی دور تک جا رہی تھی، ادھر امر پروردگار ہوا، ادھر ماں نے اپنی اولاد کو پھینک دیا۔ دیکھنے والے تعجب میں پڑ گئے کہ یہ جو ابھی تک اپنے اولاد کو آغوش میں لیے ہوئے تھی، اپنی سینے سے لگائے ہوئے تھی، ابھی اپنی اولاد کو پھینک رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امر پروردگار تھا، اللہ نے محبت ڈالی تھی، اسی اللہ نے محبت کھینچ لی۔ لیکن پھر جیسے ہی محبت آئی اسے فوراً ہی آگے بڑھ کر اپنی اولاد کو اٹھایا اور گلے سے لگا لیا، کلیجے سے لگا لیا۔ یہ رحمت خداوندی ہے کہ جو ایک دوسرے کے دل میں اللہ ایک انسان کے دل میں ڈالتا ہے تاکہ وہ دوسرے انسان پہ مہربانی کرے۔ لہذا ماہ رمضان المبارک ہے اور یہ رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو یہ تیسرا عشرہ ہے اور آخری عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس میں انسان اپنے کو معاف کروا لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے کہ خدایا ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، یہ آخر کے 10 دن جہنم کی آگ سے آزادی کے دن ہے۔ اس ماہ میں اور بلکہ اس عشرے میں اور ان آخری دنوں میں انسان اپنے کو معاف کروا لے، کیونکہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ ابھی اجابت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دعائیں قبول ہونے کے لیے اجابت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ بہترین موقع ہاتھ سے بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے کہ جب ایک آیت پڑھنے پر پورے قرآن کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ بہت جلد آج یا کل میں ختم ہو جائے گا۔ وہ موقع ختم ہو رہا ہے کہ جب انسان دعا کرے گا تو دعا قبول ہوگی، عبادت کرے گا تو عبادت اللہ قبول کرے گا۔ وہ موقع ختم ہو رہا ہے، وہ وقت ختم ہو رہا ہے کہ جب انسان سوئے گا تو اس کا سونا عبادت ہوگا، سانسیں لے گا تو اس کی سانسیں لینا تسبیح پروردگار ہوگی۔ لہذا اس موقع کو ہمیں اور آپ کو ہر ایک کو سوچنا ہوگا کہ پروردگار تیری رحمت، برکت، مغفرت کا مہینہ تھا، تو نے ہمیں اپنی یہاں مہمانی پہ بلایا تھا، تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، تو ہم پہ رحمت کے لیے بھی تیرے دروازے کھلے رہے، برکت کے لیے بھی کھلے رہے، مغفرت کے لیے بھی کھلے رہے۔ تیری طرف سے تو ساری مسائل آیا تھے، آسان تھے، لیکن یہ ہماری بدبختی ہے کہ نہ ہم رحمت کو حاصل کر سکے، نہ ہم برکت کو حاصل کر سکے۔ اور بس دعا ہے کہ یہ جو ماہ عشرہ مغفرت ہے اس میں ہماری مغفرت ہو جائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو جائے، جملہ مومنین کی مغفرت ہو جائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔